بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہباز شریف نے 22 کروڑ عوام کو آج بیکاری بنا دیا ہے۔ وہ عوام جو غیرت مند سمجھے جاتے تھے، آج ان کی غیرت کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو آپ نے مروانا ہو تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دو، ان کی عزت نفس کو زخمی کر دو۔ آپ اس کو قتل نہ کرے، آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے وہ خود بخود مر جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیض الخٹک، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو رمضان کا مقدس مہینہ مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس دفعہ رمضان کے روزے بہت ہی ٹھنڈے ہیں اور بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کے حکمرانوں نے عوام کو خوار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج میں آپ سے اسکرین پر کچھ دلخراش مناظر شیئر کرنے والا ہوں۔ یقیناً یہ مناظر آپ نے بھی سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ چکے ہوں گے، اور میں نے کل یہ مناظر دیکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں کل سے سکون کی نیند بھی نہیں سو سکا۔ میرے خیالوں میں وہی مناظر بار بار آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر سکوں۔ کل میں جب ترامڑی چوک سے پارک روڈ کی طرف مڑا تو مجھے ہر طرف سبز آٹے کے تیلے نظر آ رہے تھے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر ایک اپنے گود میں، موٹر سائیکل پہ، گاڑیوں میں آٹے کا سبز تیلا لے کے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جوک در جوک پارک روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں بھی اسی روڈ پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب کامسٹ یونیورسٹی کے پاس پہنچ گیا تو وہاں پہ کافی رش دیکھنے کو مل گیا، تو میں نے گاڑی سائٹ پر روک لی اور گاڑی سے نیچے اترا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ لوں کہ یہاں پہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں گاڑی سے نیچے اترا تو میں نے کامسٹ کے اپوزٹ سائڈ سیفرون مارکی کی طرف کافی رش، عوام کا ایک بڑا جمع غفیر نظر آیا۔ تو وہاں پہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک بورڈ بھی اویزا تھا، فری آٹے کا ڈسٹریبیوشن سیل پوائنٹ۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پر میں نے نوجوان لڑکیوں کو بھی دیکھا جو شاید اس سے پہلے کبھی گھروں سے نکلی ہوں، بوڑھے حضرات کو بھی دیکھا، بوڑھی ماؤں کو بھی دیکھا، بچوں کو بھی دیکھا، نوجوانوں کو بھی دیکھا، مزدوروں کو بھی دیکھا۔ یعنی شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو وہاں پہ فری آٹے کے لائن میں لگا نہ ہو۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک ایٹمی ملک کے یہ حالات ہیں۔ آخر کار یہ حالات اس نہج پر کیسے پہنچے؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم سب بیکاری بن گئے؟ اور یہ اسکرین پر آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مناظر ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ باقی شہروں کا کیا حال ہوگا، وہاں کے حالات کس طرح ہوں گے۔ یقیناً آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی لمبی لائنوں میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے خیبر پختونخوا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں برقع پوش عورتیں ایک بڑی لائن جو چند کلومیٹر پر محیط تھی، اسی طرح مردوں کی بھی ایک بڑی لائن لگی ہوئی تھی۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہباز شریف نے 22 کروڑ عوام کو آج بیکاری بنا دیا ہے۔ وہ عوام جو کبھی غیرت مند سمجھے جاتے تھے، آج ان کی غیرت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو آپ نے مروانا ہو تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دو، ان کی عزت نفس کو زخمی کر دو۔ آپ اس کو قتل نہ کرے، آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے وہ خود بخود مر جائے گا۔ تو آج شہباز شریف جو اس ملک کے
वज़ीर आज़म है, उन्होंने जीते जागते लोगों को जिंदा ही मार दिया। आज वो ख़वातीन छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़कर फ्री आटे के लाइनों में लग चुके हैं। तो ये है हमारा हाल, ये है इस मुल्क का हाल। हम जिससे आज़ाद हुए थे, आज वो कहां पे खड़ा हुआ है, और जो हमसे आज़ाद हुआ था वो आज कहां पे खड़ा हुआ है, और आज हम कहां पे खड़े हैं। इंडिया जिससे हम आज़ाद हुए थे वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और हम भिखारियों की तरह कभी एक मुल्क के पास जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क के पास जाते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो। आज हमारे फॉरेन रिजर्व तारीख की कमतरीन सतह पर आ गए हैं। हम बाहर से जो चीजें मंगवा रहे हैं उनके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, फॉरेन रिजर्व नहीं है। और हमारे से जो मुल्क अलहदा हुआ था, बांग्लादेश, उनकी रिजर्व देख ले और हमारे रिजर्व देख ले। आप खुद फैसला कर ले कि 70 सालों में इस मुल्क को जिस आनी हाथों से इन लुटेरों ने लूटा है, मुक्तदर इदारों की अशीराबाद इन लोगों को हासिल हैं, उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। आज पाकिस्तान इटमी मुल्क होने के बावजूद हम दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। आप उस गरीब सफेदपोश का हाल देखें। आज अफ्तार के वक्त उनके घर में कुछ भी नहीं होता सिवाय पानी के। इन लोगों को अगर फिक्र है तो अपने बाल बच्चों की फिक्र है। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज तो लंदन में, दुबई में है। इनको क्या फिक्र है इन गरीब अवाम का। शहबाज शरीफ, आपने तो इस अवाम की जो गैरत थी वो खाक में मिला दी है। आपको याद है कि आपने एक सस्ती रोटी का स्कीम भी शुरू किया था, वो किधर गया आपका? आप तो हमेशा सस्ती शोहरत, सस्ती पब्लिसिटी के पीछे पड़े होते हैं। आपको अवाम की फिक्र नहीं है। आज हमारी माएं बहनें फ्री आटे के लाइनों में लग रहे हैं, हमारी इज्जतें रोडों पे नीलाम हो रही हैं। आप में कोई शर्म हो हया है? इंसान में थोड़ी बहुत शर्म हया तो होती है। आपने जो आटे का तेला 650 रुपए में ओपन मार्केट में मिल रहा था, आपने यकदम से वो 1150 से ऊपर पे लेके गए। रमजान के बाद इन बेचारों का क्या होगा? जिनकी दिहाड़ी 1000 रुपए है, वो आटा ले ले अपने बच्चों के लिए या बाकी लवाजिमात पूरे कर ले। रमजान तो गुजर जाएगा, ये फ्री आटा स्कीम तो खत्म हो जाएगा, फिर ये बेचारे क्या करेंगे? आज इस्लामाबाद की हालत देख ले, हर तरफ स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को लूट रहे हैं। क्यों? इस महंगाई की वजह से। आज पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन रेट आप खुद देख लें, 32% से ज्यादा है। आपने 9-8 महीनों में क्या किया सिवाय महंगाई को बढ़ाने के? आप तो पहले पंजाब के वज़ीर आला रह चुके थे, आपके भाई वज़ीर आज़म होते थे, वो आपको पैसे दे रहे थे, तो आप कह रहे थे, आप शोरबाजियां करते रहे। आपने कहा कि वफाक में जब मैं आ जाऊंगा तो मैं शायद इससे कुछ बढ़ के करूंगा। पैसे कमाना सबसे मुश्किल काम है। आज जब पैसे कमाने की बारी आई तो आपने पूरे मुल्क को बेकारी बना दिया। यकीनन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो अफकार थे, जो ख्यालात थे, वो आज सच्चे साबित हो रहे हैं। आपने मुल्क को मजीद अंधेरों में धकेल दिया। इन 10 महीनों में जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, आपने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या जरूरत थी रजीम चेंज ऑपरेशन की? सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर तो मुस्बत थे, तब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्यों अवाम को ख्वार किया गया? क्यों आज अवाम की इज्जतें नीलाम हो रही हैं रोडों पर? इसी सस्ते आटे और फ्री आटे के चक्कर में कई लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। आपको इसकी फिक्र है? आपको तो अपने बच्चों की फिक्र है, आपको अपने अमजा शहबाज की फिक्र है कि उनको किसी न किसी तरीके से वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। आपको तो अपनी फिक्र थी
کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ وزیر اعظم کا لقب لگ جائے، تو وہ لگ گیا، چھوڑ دے۔ خدا کے لیے اس غریب عوام کو آزادی سے جینے دیں، اس غریب عوام کو چھوڑ دے اپنے حال پر، چلے جائیں اپنے گھر۔ آپ کا جو شوق تھا وہ پورا ہو گیا وزیر اعظم کا، اب خدا کے لیے ریزائن کر دیں۔ آج ملک کئی بحرانوں کا سامنا ہے، چاہے وہ معاشی بحران ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ انصاف کا نظام ہو، ہر چیز۔ ایک عدالت، ایک سپریم عدالت تھی، وہ بھی آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، جس کی طرف عوام کی نظریں ہوتی تھی، آج وہ بھی آپ بدنام کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی آپ حملہ آور ہیں۔ آپ لوگوں کی تو یہی عادت ہے۔ 97 میں بھی ہمیں یاد ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ جب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ لیکن آج میں یہ ہاتھ آپ سے جوڑتا ہوں کہ خدا را ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے، خدا را اپنے گھر چلے جائے، خدا را اس غریب عوام کو مزید ان کی عزتوں کو نیلام نہ کریں، ان کی عزتوں کو، عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ یہ پہلے بھی زخمی ہیں، یہ پہلے بھی غربت کی چکی میں پیس رہی ہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ ان عوام سے پوچھ لے، ان سفید پوشوں سے پوچھ لے جو مڈل کلاس ہیں، وہ بیچارے نہ تو کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اندر اندر سے مر رہے ہیں۔ خدا را آپ ان غریب عوام پہ عمل کریں، گھر چلے جائیں، ریزائن کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، آپ وزیر اعظم کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ نہیں چلا پائے۔ آپ نے دیکھ لیا اپنے آپ کو، ان 11 مہینوں میں آپ نے کیا کیا ہے۔ خدا را ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ میں مقتدر اداروں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس غریب عوام پہ رحم کریں، ان کو مزید ان کی عزت نیلام کرنے سے بچائیں۔ یہ غریب اس ملک سے کہیں بھی نہیں جا سکتا، یہ اس ملک میں رہے گا، اس ملک میں مرے گا۔ آپ لوگ تو چلے جائیں گے، آپ کی تو پراپرٹیز بھی باہر ہیں، آپ کے تو بچے بھی باہر ہیں، لیکن اس غریب کا مرنا جینا اسی ملک میں ہے۔ خدا را ہمیں معاف کر دے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔